السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم دائما ابدا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا محمد وعلى اله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على النبي النبي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف مرة عدد ما تحبه وترضاه وعدد ما يحبك ويرضاك وعدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين والحمد لله رب العالمين. سامعین اکرام، پچھلی گفتگو میں آپ سے قرآن کریم کے اس بیان سے متعلق گفتگو اور منشاء رب اللہ نے فرمایا اور ضرور ہم تمہیں ابتلا میں ڈالیں گے، آزمائیں گے چند چیزوں میں، اور بھوک، مال کا نقصان، تمہاری جانیں اور تمہاری کمائیاں، تمہاری پونجی، تمہاری کھیتیاں، تمہاری اولاد. اس آزمائش پر جو صبر کرے، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ یہ وہ صبر کرنے والے ہیں کہ جب یہ مصیبت ان پر آن پڑتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. یہ قرآن کا پیام ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والوں، رب تمہیں آزمائے گا. ایمان کے ساتھ آزمائشیں شرط ہوا کرتی ہیں. ایمان میں جو جتنے بلند مرتبے کا ہوتا ہے اس سے آزمائشیں اور امتحانات بھی اتنے ہی اونچے درجے کے لیے جاتے ہیں. جس کی جتنی قابلیت، لیاقت ہوگی اس سے اس معیار کا امتحان لیا جائے گا. کے جی کے اسٹوڈنٹ سے پی جی کے سوالات نہیں کیے جاتے اور پی جی والے سے کے جی کا امتحان نہیں کیا جاتا. جو جس امتحان کے لیے ہے اس سے ویسا امتحان لیا جاتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها، اللہ کسی جان کو، انسان کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر یہ کہ اس کی وسعت، کیپیسٹی، بیریبلٹی، شمتا، صلاحیت
استعداد کے مطابق، جس میں جتنی صلاحیت ہے اس کو اتنی ہی تکلیفوں سے رب آزماتا ہے۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں، چھوٹے موٹے سانے ہیں، چھوٹے موٹے حادثے، چھوٹے موٹے نقصانات، زندگی کا معمول ہے یہ تو، لیکن جو اس کے برگزیدہ ہیں، جس کو اس نے چن لیا، جن کا انتخاب ہوتا ہے، تو ان سے عام لوگوں کی طرح امتحان نہیں لیے جاتے۔ پچھلے وہاں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کئی نمونے سنے کہ کیسے کیسے موقعوں پر کیسے کیسے امتحانات لیے گئے، اور یہ سلسلہ حضرت خلیل کے بچپن سے تھا۔ معلوم ہوا کہ جس کو وہ اپنا دوست بناتے ہیں، جس کو وہ محبوب رکھتے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں۔ یہ انتخاب ہے ادھر سے، وہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے کاشانہ اقدس میں، اپنے گھر میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے ایک زانوں پر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں، دوسرے زانوں پر آپ کے نواسے حضرت حسین ہیں، دونوں لاڈلے رسول کی مانڈی پر لیٹے ہوئے۔ حضور دونوں کو دیکھتے خوش ہوتے۔ ایسے میں آپ کی نظر سامنے جب اٹھائی تو دیکھا کہ جبرائیل کھڑے ہوئے، بہت غور سے دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے پوچھا جبرائیل تعجب سے دیکھ رہے ہو؟ ایک میرا بیٹا ہے، ایک میری بیٹی کا بیٹا ہے، میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، دونوں کا چاہتا ہوں۔ جبرائیل نے سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اس پیام کے ساتھ کہ آپ ان دونوں میں سے کسی کو منتخب کر لیں، کسی کو چن لیں۔ رسول اکرم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ چننے کی بات منتخب کرنا کس معنی میں ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان دو میں سے جس کو چن لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بڑی عمر عطا کرے گا، اور دوسرے اپنے رب سے جلد جا ملیں گے۔ یہ سنتے ہی رسول اکرم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میں نے حسین کو چن لیا، میں نے حسین کو منتخب کر لیا ہے۔ اگر میرے بیٹے ابراہیم کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا غم مجھے ہوگا، میں غم برداشت کروں گا، لیکن حسین کو کچھ ہوگا میں بھی رنجیدہ ہو جاؤں گا، اور میری بیٹی فاطمہ غمزدہ ہو جائے گی۔ میں میرا غم تو برداشت کر لوں گا، فاطمہ کا غم دیکھا نہیں جاتا، لہذا میرا انتخاب حسین ہے۔ جب رسول اکرم نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، وہ اپنی مٹھی میں مٹی لائے تھے، رسول اکرم کو پیش کی، کہا یا رسول اللہ، اللہ کا منشا یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کے اس شہید نواسے کو آپ ہی کی امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے۔ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں یہ شہید ہوں گے۔ جس دن یہ مٹی مانند لہو ہو جائے، خون کی طرح ہو جائے، یہ سمجھ لیا جائے کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ یہ اس وقت کی
بات ہے جب ابھی حسین علیہ السلام گود کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، کم سن ہیں، رسول کی ماڑی پر ہے، رسول کے زانوں پر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ سنا تو فرمایا میری امت کے لوگ میرے نواسے کو شہید کریں گے. کہا اللہ کا منشا ایسا ہے. رسول اکرم نے وہ مٹی دے دی. ازواج مطہرات میں ایک زوجہ پاک نے یہ منظر دیکھا کہ ابھی تو رسول اکرم دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ابھی چہرہ بدل گیا ہے، چہرے پر رنج و محن، غم، اندوہ، ناگواری کے آثار ہیں. آگے بڑھی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، ابھی تو آپ حشاش بشاش خوش و خرم تھے، سرکار کا چہرہ کیوں بدل گیا ہے، کیا ناگواری ہے؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور اللہ کی طرف سے یہ پیام سنایا ہے اور یہ مٹی ہے اس جگہ کی. رسول اکرم نے بی بی ام سلمہ کو آواز دی، کہا سلمہ ادھر آؤ. وہ آئیں تو آپ نے وہ مٹی ان کو دی. سلمہ تم اپنے پاس اس مٹی کو محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی خون کی طرح ہو جائے سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا. آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، احادیث شریفہ پڑھیے، بخاری، ترمذی، مسلم میں بہت سی احادیث واقع کربلا کے بارے میں ملتی ہیں اور امام حسین، امام حسن، اہل بیت کے فضائل سے متعلق ملتی ہیں. یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں اور ازواج پاک بھی تھے، کسی اور کے پاس مٹی نہیں رکھائی بلکہ بی بی ام سلمہ کو یہ ذمہ داری دی کہ سلمہ تم اپنے پاس محفوظ رکھنا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واقع کربلا کے وقت حضور کے ازواج پاک میں سوائے بی بی ام سلمہ کے کوئی بھی بقید حیات نہیں تھے. رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس واقعے کے وقت کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا، اس لیے بی بی ام سلمہ کو مٹی دیا. ابھی حضرت حسین چھوٹے ہیں، یہ طے ہے کہ ان سے یہ امتحان دیا جانے والا ہے، جامع شہادت انہیں نوش کرنا ہے. وہیں سے رسول اکرم نے ان کی پرورش، تربیت ایسے ہی کی کہ حسین ابن علی کربلا کا معرکہ مسکراتے چہرے کے ساتھ سر کریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، مستعدی کا پیکر بنے رہیں، صبر و رضا کا پہاڑ بن جائیں. بچپن ہی سے تربیت دی جا رہی تھی. ایک دن بازار میں یہ رسول اکرم کے ساتھ چل رہے تھے، حضور انگلی تھامے ہوئے چل رہے. ایک راکب اونٹ سوار اونٹ پر بیٹھا ہوا جائے، سرکار مدینہ سے کہنے لگے کہ نانا جان میں بھی ایسی سواری کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں خواہش ہے کہ میں بھی سوار بنوں. رسول اکرم نے اپنے اس چہیتے نواسے کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور کہا حسین یہ ہے تیری سواری. جب حضرت حسین نے کہا کہ میں جس سوار کو دیکھ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں لگام بھی ہے، میرے ہاتھ میں لگام نہیں ہے. رسول اکرم نے اپنی عنبری زلفیں ان کے ہاتھ میں دے دی، کہا حسین یہ تیری لگام ہے. صرف کم سن کو بہلانے کی باتیں نہیں تھیں، رسول اکرم دنیا کو یہ مزاج دے رہے تھے کہ لوگوں سنو، یہی وہ حسین ہے کل جس کے ہاتھ میں دین کی عنان ہوگی، کل یہی ہوگا جو دین کے لیے لڑے گا.
کہا کہ بنا لا الہ ہست حسین. سرکار مدینہ بہت عزیز رکھتے تھے. ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کے گھر سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، اندر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی. آپ سیدھے گھر کے اندر تشریف لائے اور مضطرب بے چین ہو گئے. صاحبزادی کو آواز دی، فاطمہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ حاضر. کہا حسین کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے کام میں ہوں، شاید وہ تنہائی میں رو رہے. کہا اسے نہ رلاؤ، جو حسین کے دل کو دکھ دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. سرکار استراحت فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. حضرت حسین کم سن تھے، رینگتے ہوئے حضور کے سینے اقدس تک پہنچ گئے، سینے پر کھیلنے لگے. ایک زوجہ محترمہ نے یہ منظر دیکھا، سوچا کہ چھوٹے بول و براز کر دیں گے، بچپن ہے، ناسمجھی کے دن ہوتے ہیں. یہ سوچ کر حضور کے سینے سے انہیں ہٹا لیا. وہ رونے لگے. سرکار نے آنکھیں کھولی، پوچھا کیا بات ہے حسین کیوں رو رہے؟ کیا رسول اللہ آپ کے سینے پر کھیل رہے تھے، چھوٹے، میں نے خیال کیا کہ کہیں بول و براز نہ کر جائیں، آپ کو تکلیف ہوگی، اس خیال سے انہیں ہٹایا تو ناگواری سے وہ رو رہے. سرکار نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے نہ رلاؤ. حسین کا رونا مجھے پسند نہیں آتا، اور کوئی حسین کو نہ دکھائے. حسین کا دل دکھتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اب آپ قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھیں. اللہ نے معیار جو بنایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ معیار ٹھہرا. اور دوسری طرف رسول اکرم نے فرمایا من احب ہذین، اپنے دونوں نواسوں کو بتا کے فرمایا، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، فرمایا من احب ہذین، جس نے ان دونوں کو چاہا، فقط احبنی، تو بے شک اس نے مجھے چاہا، مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، فقط احبہ اللہ، تو بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ جو میری اہل بیت کو تکلیف دے، شب و ستم کرے، ظلم کرے، ستائے، کل قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا تو حشر کے میدان میں ایسے آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ وہ بد نصیب ہے جسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا من ابغض اہل بیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، جس نے میرے اہل بیت سے بغض و عناد کیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر ایسے فرمائے گا کہ اسے یہودیوں میں شمار کیا جائے گا. یہ معیار ہے. اللہ کے رسول نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور اس لیے نہیں دیا کہ یہ رسول کے نواسے ہیں صرف، بلکہ
قرآن میں اللہ نے یہ حکم دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ محبوب آپ کہہ دو، پتہ چلا محبوب اپنے سے نہیں کہہ رہے کہ میرے نوازوں کو اہل بیت کو چاہو، اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، لوگوں میں نے اپنے رسالت کا جو فرض نبھایا ہے، تمہیں گمراہی سے نجات کی طرف، تمہیں خدا سے پچھڑی ہوئی قوم سے، خدا سے جڑی ہوئی قوم کی طرف پہنچایا ہے، دوزخ سے ہٹا کر جنت کی راہ دکھلائی ہے، گمراہی سے ہٹا کر صراط مستقیم پر ڈالا ہے، تمہیں انسان بنایا ہوں، تمہیں انسان بنایا ہوں، ایسا انسان کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جس کا ذکر عرش پر ہوتا ہے، رب جس کی محبت پر ناز فرماتا، فخر فرماتا ہے، میں نے تمہیں ایسا انسان بنایا ہے، اور ایسا انسان کہ جو عرش پہ چلے تو قدموں کی آہٹ، فرش پہ چلے تو عرش پہ سنائی دے، میں نے ایسا بنایا، میرے اس کیے کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ صحابہ کچھ نذرانہ پیش کرنے کی سوچ رہے تھے کہ رسول اکرم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم سرکار کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، اور رسول نے اپنے سے نہیں فرمایا، حکم ادھر سے آیا، قل محبوب آپ کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میرے ان احسانات پر تم سے کوئی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، جزا نہیں چاہیے، صلہ نہیں چاہیے، میرے کیے کے عوض تم سے کچھ نہیں چاہیے، پھر الا جز اس کے سوا اس کے مودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مجھ سے محبت ہے، میرے احسانات کا احساس ہے، تو اس کے عوض میری اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے نہیں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو میری اہل بیت کے مقامات بلند ہو جائیں گے، نہ، تم کیا دو گے؟ تم سے لینا ہی کیا ہے؟ تم دو گے کیا؟ تم سے لینا کیا ہے؟ تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے ان کو کچھ فرق پڑتا نہیں ہے، میں تمہارے بھلے کی سوچتا ہوں، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ تم ان سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ کیوں؟ مثل اہل بیتی کا سفینۃ النوح، میرے اہل بیت حضرت نوح کی اس کشتی کے مانند ہے جو طوفان نوح میں لوگوں کو نجات، کامیابی دلاتی تھی، فمن رکبہ نجح، فمن رکبہ، جو اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا، فلاح پا لیا۔ میرے اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ تم اس سفینے میں سوار ہو جاؤ، ان کے چاہنے والے ہو جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، مجھے تم سے کچھ لینا نہیں، اور تم اگر میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو انہیں بھی تم سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اسی لیے کہ ابھی تو حسن حسین میری گود میں کھیل رہے ہیں، میں نے انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، اب تم کیا دو گے؟ تم کیا دو گے انہیں جنہیں رب نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے؟ تم کیا دو گے انہیں جنہیں رب نے امام بنا دیا ہے؟ تم کیا دو گے انہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے؟ تم کیا دو گے انہیں جن پر سطوت ناز کرتی ہے؟ تم کیا دو گے ان کو جن پر شجاعت ناز کرتی ہے؟ تم کیا دو گے ان کو جن پر سخاوت ناز کرتی ہے؟ تم کیا دو گے انہیں جن پر امامت ناز کرتی ہے؟ اور تم کیا دو گے انہیں جن پر خدا رسیدگی ناز کرتی ہے؟ تم کیا دو گے انہیں جن پر محبوبیت ناز کرتی ہے؟ تم کیا دو گے انہیں جن پر رسول ناز کرتا ہے؟ تم سے کچھ لینا نہیں، اگر احساس ہے تو ان سے محبت کرو، محبت ان سے کرو۔ کیوں؟ رسول اکرم نے فرمایا کل روز محشر ہر انسان کا نسب اس کے باپ سے گنا جائے گا، لیکن دو لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ ان کا نسب ان کے باپ سے نہیں،
فرمایا وہ میرے نواسے حسن اور حسین ہیں، ان کا نسب علی سے نہیں گنا جائے گا، ان کا نسب مجھ سے گنا جائے گا، یہ میرے بیٹے یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ محبت کرو ان سے۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اپنی اولاد کو سکھلاؤ، ادب سکھلاؤ، اور اس میں رسول کی محبت اور رسول کے اہل بیت سے محبت بھی سکھلاؤ۔ کیسے محبت ہو یہ رسول اکرم نے کر کے دکھلائی۔ یہی وہ حسین ہیں جنہیں کندھوں پر بٹھایا، یہی وہ حسین ہیں کہ جب رسول اکرم سجدے میں تھے یا پشت پر سوار ہو گئے تو ان کی خاطر سجدے کو طویل کر دیا۔ یہی وہ حسین ہیں کہ جن کے رونے پر رسول اکرم مضطرب ہو جاتے تھے۔ یہی وہ حسین ہیں کہ رسول جب یہ آتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طریقہ سکھلایا، انداز سکھلائے، محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں دنیا کو بتلایا۔ محبت کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن کبھی ٹٹول کے دیکھو کہ کتنی محبت ہے۔ دعوے بہت ہیں اور کچھ تو وہ بھی ہے جو ان کی محبت سے کاٹ رہے ہیں، ان کی محبت سے کاٹا جا رہا، آپ کو دور کیا جا رہا، اور ان کے مد مقابل اس بد کردار کو پیش کیا جا رہا ہے۔ 1400 سال سے تاریخ کی اوراق پر جس کے لیے لعنت و ملامت کے سوا کچھ نہیں، جز اس کے کہ اس جیسے چند ضمیر فروش، ایمان فروش جو اس دور میں بھی تھے آج بھی ہیں، انہوں نے اس کی مدحت سرائی کی، کبھی متقی بنا کر پیش کیا، کبھی جنتی کہہ کر پکارا، اور غلط تعویلات، احادیث کے غلط معانی، واقعہ خود دنیا سے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس معرکے میں شریک ہوئے اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تاریخ بھی نہیں پڑھی ان لوگوں نے برابر۔ 6 مرتبے جو قافلے گئے تھے قسطنطنیہ کو چڑھائی کے لیے، ان میں کہیں بھی نہیں ہے یہ 7ویں مرتبے گیا۔ وہ تو پہلی مرتبہ جانے والوں کے لیے تھی خوشخبری، ان میں تو یہ ہے نہیں۔ اسی پر تو والد حضرت معاویہ نے اسے ڈانٹ پلائی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں ہمدردی ہے یزید سے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہت متقی انسان تھا، بہت پرہیزگار تھا، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جنتی تھا، اور بعض تو نادان صحابیت کا مرتبہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ واقع کربلا کی اہمیت کو گھٹایا جائے، امام حسین کے معرکے کے تناظر کو، پس منظر کو بدل دیا جائے، اور دنیا کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ایک معمولی نوعیت کا واقعہ تھا، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر لوگ پیش کرتے ہیں، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت پر یہ الزام بھی رکھا جاتا ہے کہ شیعت کی چھاپ ان لوگوں نے قبول کر لی۔ قطب شاہی دور، پھر آصفیہ دور میں کچھ حکمرانوں کا رجحان ادھر تھا، اسی لیے یہ لوگ بھی متاثر ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ آپ حقائق اگر تلاش کریں تو معلوم ہوگا کہ ائمہ نے اہل بیت کی محبت پر ناز کیا، نہ صرف ناز کیا بلکہ جو الزام آج دیا جا رہا ہے وہ الزام انہیں بھی دیا گیا ہے۔ امام شافعی اور امام مالک سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ آپ کو شیعہ نہیں رافضی سمجھتے ہیں، رفض آپ میں ان کو دکھائی دیتا ہے، تو اس پر دونوں ہی ائمہ نے
بلا تامل یہ کہا تھا اگر محبت اہل بیت رفض ہے تو لوگوں سنو، دنیا کا سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ امام مالک نے جواب دیا، امام شافعی نے بھی یہی کہا تھا۔ محبت اہل بیت دراصل محبت رسول ہے۔ جس کو یہ دولت مل جاتی ہے تو رسول نے اس کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں، جس نے مجھے چاہا اس نے اللہ کو چاہا نہیں، اللہ نے اسے چاہا، اللہ نے اسے چاہا۔ من احبنی فقط احبہ اللہ، اللہ نے اسے چاہا۔ تو اگر اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو، محبوبیت کی راہ کی تلاش ہے، تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اور دوسری جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا، من احبہما فقط احببتہ، جس نے ان دونوں کو چاہا تو بے شک میں اس کو چاہتا ہوں۔ اگر رسول کی نظر میں آنا چاہتے ہو تو محبت کرو اہل بیت سے، ایسی محبت جیسی محبت کی صحابہ نے تعلیم دی۔ انشاءاللہ دوستان آئندہ جمعہ اس تناظر میں گفتگو ہوگی کہ رسول اکرم نے اور اصحاب نے، رسول اللہ کے صحابہ نے ان سے کس طرح محبت کی اور ہم کو کیا انداز سکھلائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔